دور کسی جنگل میں ایک ٹونی چڑیا رہتی تھی۔ ٹونی چڑیا کے انڈے ہونے والے تھے اور وہ اپنے بچوں کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ بس ایک بار میں اپنے بچوں کو دیکھ لوں تو پھر میرے سارے سپنے پورے ہو جائیں گے۔ جب میرے بچے اس دنیا میں آئیں گے تو میں انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی، اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو میں انہیں جنگل میں گھمانے لے کر جایا کروں گی۔ دن گزرتے گئے اور ٹونی چڑیا اسی طرح بے صبری سے اپنے انڈوں کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اچانک ایک دن جنگل میں بہت کالے بادل آ گئے اور بہت تیز ہوائیں چلنے لگے۔ ان تیز ہواؤں کی وجہ سے جس پیڑ کے اوپر ٹونی چڑیا رہتی تھی وہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا اور ٹونی چڑیا اپنے گھونسلے سمیت نیچے گر گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ میرا تو گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے۔ مجھے جلدی سے اپنے لیے کوئی اچھی سی جگہ ڈھونڈنی ہوگی، ورنہ اتنی ٹھنڈ میں تو مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور ایک پیڑ کے اندر چھپ جاتی ہے۔ تبھی کچھ دنوں بعد موسم صاف ہو جاتا ہے۔ میرے تو انڈے ہونے والے ہیں اور اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ مجھے جلدی کسی اونچے پیڑ پر اپنا گھر بنانا ہوگا، ورنہ میں اپنے بچوں کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گی۔ ٹونی چڑیا اڑتے اڑتے ایک آم کے پیڑ کے پاس چلی جاتی ہے۔ دیکھنے میں وہ پیڑ بہت ہی عمدہ اور شاندار لگ رہا تھا۔ تبھی ٹونی چڑیا اس پیڑ کے اوپر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے ہی ٹونی چڑیا اس پیڑ کے اوپر بیٹھی تو وہ پیڑ زور زور سے ہلنے لگا اور ٹونی چڑیا نیچے گر گئی۔ ارے پیڑ دوست، تم نے مجھے نیچے کیوں گرایا؟ کیا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ دیکھو چڑیا کی بچی، تم میرے اوپر میری اجازت کے بغیر کیوں بیٹھی؟ اگر تم نے بیٹھنا ہی تھا تو پہلے مجھ سے پوچھ سکتی تھی نا۔ اچھا پیڑ بھیا، سوری۔ چلے اب میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، کیا میں آپ کے اوپر اپنا گھونسلہ بنا سکتی ہوں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ چلو بھاگو یہاں سے، تم میرے اوپر گھونسلہ بنا کر مجھے گندا کر دو گی۔ چلی جاؤ یہاں سے، دوبارہ کبھی مجھے نظر نہ آنا۔ بس بہت ہو گیا، اب میں اس سے زیادہ نہیں سن سکتی۔ اس جنگل میں تمہارے علاوہ اور بھی بہت سارے پیڑ ہیں، میں کسی اور کے اوپر اپنا گھونسلہ بنا لوں گی۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تبھی اڑتے اڑتے وہ ایک سیب کے پیڑ کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اور ٹونی چڑیا، کیسے آنا ہوا؟ پیڑ بھیا، میں جس پیڑ کے اوپر بیٹھی تھی وہ پیڑ ٹوٹ گیا ہے اور میرے انڈے بھی ہونے والے ہیں۔ کیا میں آپ کے اوپر اپنا گھونسلہ بنا سکتی ہوں؟ تمہیں گھونسلہ بنانے کے لیے مجھ سے پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ تم میرے اوپر جب چاہے گھونسلہ بنا سکتی ہو، مجھے کوئی دقت نہیں۔ پیڑ بھیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا اس پیڑ کے اوپر اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہیں۔ تبھی کچھ دنوں بعد جنگل میں پھر سے کالے بادل آ جاتی ہیں اور بہت تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اور ان تیز ہواؤں میں وہ آم کا پیڑ ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ اور ہاں سندر سی بچوں، یہ کہانی آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ کامنٹ میں مجھے بتا دیجئے۔ شکریہ۔ تبھی اگلے دن ٹونی چڑیا اس پیڑ کے پاس آتی ہیں۔ کیوں پیڑ، اب سناؤ، کیا حال ہے تمہارا؟ تم بہت تکبر کر رہی تھی، تم بہت مستی کر رہی تھی، اب بتاؤ کہاں گئی تمہاری مستی؟ ٹونی چڑیا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے تمہیں اپنے اوپر اس لیے گھر بنانے نہیں دیا تھا کیونکہ میں اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا اور میں کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا تھا۔ اگر تم میرے اوپر اپنا گھر بنا لیتی تو میرے ساتھ ساتھ تمہارا گھر بھی ٹوٹ جاتا۔ تو یہ آپ نے مجھے پہلے بتانا تھا نا، میں تو آپ کو بہت برا سمجھ رہی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ کوئی بات نہیں ٹونی چڑیا، میں نے تمہاری کسی بھی بات کا برا نہیں مانا، لیکن تم آئندہ کے لیے یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں جلدی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ شکریہ پیڑ بھیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مما، میرا پاپا کیوں نہیں ہے؟ کیوں میرے بیٹے، آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ میں ہوں نا، میں آپ کے لیے سندر سندر چیزیں لے کر آیا کروں گی۔ آپ کو کس چیز کی کمی ہے میرے بیٹے؟ نہیں مما، ویسے پوچھ رہا ہوں، آپ تو میرے لیے سب کچھ کرتی ہیں، لیکن اگر ہمارا پاپا بھی ہوتا تو ہم بہت خوش تھے۔ ہاں بیٹا، آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن کیا کرے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا پڑے گا۔ مما، وہ کیوں مر گیا تھا؟ تیرا پاپا رکشہ چلاتا تھا، پھر انہوں نے ایکسیڈنٹ کی اور وہ مر گیا۔ اور ہاں بچے، یہ باتیں چھوڑیں، میں جاتی ہوں، آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، تم ادھر انتظار کرنا اور باہر نہ نکلنا۔ ٹھیک ہے مما، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی جلدی میرے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کے آئیے۔ اس کے بعد مما چڑیا کھانا ڈھونڈنے جنگل کی طرف چلی جاتی ہیں۔
मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन कहीं से भी मुझे भोजन नहीं मिल रहा। मैं बच्ची के लिए क्या लेकर जाऊँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया है और अभी तक मुझे कोई भी चीज़ खाने के लिए नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ? मेरा बच्चा बहुत भूखा है, उसके लिए मुझे कोई ना कोई चीज़ लेके जाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ? चिड़िया निकली होगी, वो घर से निकली होगी। चलो चले, हम रोज उस चिड़िया से कोई ना कोई भोजन उठा कर लेके आते हैं। यार हमें बिना कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा ना। मेरे शोहर मेरी बात सुनो, हम ना इस बार उस चिड़िया से भोजन नहीं लेकर आया करेंगे, हम खुद भोजन ढूंढेंगे। नहीं नहीं, मैं तो भोजन नहीं ढूंढ सकता। अगर तुम ढूंढ सकती हो तो चले जाओ, मुझे तो उस चिड़िया से भोजन लेकर आना होगा। उसको धोखा करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। मैं तो चलता हूँ, उस चिड़िया से भोजन लेकर आता हूँ। और अगर आप चाहती हो कि हम खुद भोजन लेकर आएंगे तो आप चली जाए, मैं इधर आपका इंतजार करूँगा। नहीं नहीं, हम उस चिड़िया से भोजन लेकर आया करेंगे। वैसे भी वो बहुत बेवकूफ है, हम उनसे भोजन ले सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। अरे चिड़िया अभी तक नहीं आई है, उसको तो अभी तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन चिड़िया अभी तक वापस नहीं आई है। किधर गई है यार? हम तो भूख की वजह से मर जाएंगे। अब हम किधर भोजन ढूंढने जाएंगे? चिड़िया भी आज नहीं आई वापस। और हाँ, हम ना इधर इंतजार करेंगे उसका, वो जरूर आ जाएगी। फिर अचानक से उस चिड़िया को भोजन मिल जाता है। शुक्र है मुझे भोजन मिल गया, अगर यहाँ पर भी भोजन नहीं होता तो मुझे वापस जाना पड़ता था। लेकिन शुक्र है मुझे भोजन मिल गया, अब मैं जल्दी जल्दी जाऊंगी और अपने बेटे को खिलाऊंगी। फिर भोजन उठाकर चिड़िया वापस अपने घर की तरफ चलती हैं। और रास्ते में वो दोनों लालची कालू कौवा और रानी कौवी उसका इंतजार कर रहे थे। तो वो दोनों टूनी चिड़िया को आवाज देकर वो टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। टूनी चिड़िया, ये मुझे दे दो, ये भोजन हमें दे दो, ये भोजन आपके लिए ठीक नहीं है। तेरा एक छोटा सा बेटा है, वो ये नहीं खा सकता। मैं कितनी बार आपको कह चुका हूँ, अपने बच्चे के लिए नरम नरम खुराक लेके जाया करो, ये दाना वो नहीं खा सकता। दे दो, ये हमें दे दो, ये हम दोनों खा लेंगे। पूरे जंगल में कहीं पर भी भोजन नहीं था, न पलते और न और कोई चीज। तो इसी वजह से मैंने आज बच्चे के लिए भोजन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं अपने बच्चे के लिए लेके जाऊंगी। और हाँ, पड़ोसन के सारे बच्चे यही भोजन खाते हैं, ये दाना बहुत सख्त होता है, ये आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है, ये हमें दे दे, हम खा लेंगे। और वैसे भी आज हम दोनों ने भी कुछ नहीं खाया है, नहीं दे सकती। मैं अपने बच्चे के लिए लेके जा रही हूँ ना, आप लोगों के लिए मैंने आज कुछ नहीं लाया, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं चलती हूँ। क्या करेंगे आज? हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है खाने के लिए यार, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो मर जाऊंगा भूखे भूखे। ना, मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैंने आपको कहा था ना कि भोजन ढूंढने हम दोनों साथ जाएंगे, आपने नहीं मानी मेरी बात। और अब ये देखो हमारा क्या हाल हो गया है, पूरे जंगल में भोजन नहीं है, चिड़िया ने कहा है। अब इतनी आधी रात में हम किधर जाएंगे? अगर हमने आज कुछ नहीं खाया तो हम दोनों मर जाएंगे। खाओ मेरे बच्चे, मैंने आपके लिए भोजन लेके आया है। फिर वो दोनों आराम से वो भोजन खा लेते हैं और कालू कौवा और रानी कौवी भूखे रह जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप लोग भी सुस्ती ना करो। और हाँ सुंदर सी बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा कमेंट में मुझे बता दीजिए। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।